شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید۔ جنوبی وزیرستان میں بھی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ، 3 بہادر جوان وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ سپاہی اسد اللہ، محمد سفیان اور زین علی نے جامع شہادت نوش کیا۔ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں شہید کیپٹن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور شہید کے ورثاء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیراعظم اور سپہ سالار نے شہید کی میت کو کندھا بھی دیا۔ وزیراعظم نے کہا، یہ قربانیاں امن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہر قسم کی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ہمارے عزم کی تصدیق کرتی ہیں۔ قوم ان غیر ملکی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پرعزم ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ملٹی ڈومین حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفاد رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ باقاعدگی سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ طالبان کو سپورٹ نہیں کرتا، واضح کر چکے ہیں کہ طالبان کو فنڈنگ نہیں کرتے۔ طالبان کی نام نہاد اخلاقیات کا زبردستی نفاذ افغان عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ توقع ہے طالبان عالمی برادری کو اپنے یقین دہانیوں کا احترام کریں گے۔ ٹی ٹی پی پر فضائی حملوں کا فیصلہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا کہ پاکستان کس طرح سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ سیکیورٹی مسائل حل کرنے کا فیصلہ پاکستان نے خود کرنا ہے۔ دہشت گردی پر پورے خطے کے خدشات ہیں۔ علاقائی دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ ممکنہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر بات نہیں کروں گا۔ اگر تو پہلا تجربہ ہوتا تو جس طرح پہلے پوری قوم نے کہا ٹھیک ہے، قوم نے قربانی دی، سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، اپنے ملک پہ ہجرت کی۔ آج بھی وہ لوگ در بدر ہیں، آج بھی ان کو معاوضے تک نہیں دیے گئے، آج بھی ان کو دوبارہ گھر بنانے کی سہولت نہیں ہے۔ وہ جو ایک میزان تھا، پتہ نہیں کیا تھا، جو شروع ہوا تھا اور آج پھر عدم استحکام آپریشن ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عزم استحکام آپریشن پر ایک بار پھر اعتراض کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپریشن پہلا تجربہ ہوتا تو قوم لبیک کہتی۔ پہلے عوام نے سوات سے لے کر وزیرستان تک گھر چھوڑے، قوم نے اپنے ملک میں ہجرت کی، امن کی خاطر قربانی دی۔ ریاست زبردستی فیصلہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو یہ زور آوری ہے۔ ہمیں بیٹھ کر خرابی پیدا کرنے والے عوامل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آزاد اور خود مختار ہو کر سوچنا ہوگا۔ چھٹا دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی، لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا۔ پائپ لائن پھٹنے سے دھابیجی سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل، واٹر بورڈ کا عملہ پائپ لائن کی مرمت میں مصروف۔ گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے۔ 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری عام صارف جو ہے اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے وقتی ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 3 ماہ کی رعایت دینے کا اعلان۔ اسلام آباد میں توانائی سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا، حکومتی ریلیف سے 2 کروڑ 60 لاکھ صارفین کو فائدہ ہوگا۔ 200 یونٹس والوں کو 3 ماہ جولائی، اگست اور ستمبر تک رعایت دے رہے ہیں۔ اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے۔ 3 ماہ ریلیف دینے سے 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی۔ مزید کہا، ہم پر تنقید کی گئی، IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں راز کی کیا بات ہے؟ 90 دن میں کیا کرپشن ختم کرنے والے اپنی جیبیں بھری؟ کیا کہا گیا لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ پر ہاتھ صاف کیے گئے۔ صدر مملکت کے زراعت پر انکم ٹیکس لگانے پر دوستوں کو مشورے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم یا حکومتی وزراء کا نام لیے بغیر کہا، ہمارے دوستوں کی زرعی سوچ نہیں، وہ زراعت پر انکم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ دوستوں کو ایگریکلچر پالیسی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس IMF کے دباؤ پر لگ رہا ہے۔
ملک چلانے کے لیے صرف فائنانس پالیسی نہیں اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ زراعت پر ٹیکس کے لیے تیار ہیں، لیکن زراعت پر انکم ٹیکس صوبائی حکومتیں لگائیں گی۔ ہم انہیں خرچہ، منافع اور ہاری کا حصہ سب دکھائیں گے۔ منافع ہوا تو ٹیکس دیں گے۔ صدر مملکت نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس ماہ 17,000 روپے کا بل آیا ہے۔ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی بل بھرنے کی، تو ہم نے پھر بچے کی سائیکل جس پر وہ سکول پڑھنے جاتا تھا وہ بیچی۔ ہمارے لوگوں کی اتنی دیہڑیاں نہیں ہیں، اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے بل بھر رہے ہیں۔ سب لوگ پریشان ہیں، ہم نہ کرایہ دے سکتے ہیں دکانوں کا، نہ ہمارے پاس کوئی کسٹمر وغیرہ آتے۔ کسان خوشحال ہوگا تو مطلب ہے وہ آئندہ کے لیے فصل اگائے گا، کاشت کرے گا، ورنہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے بجٹ آیا ہے نا جی، تقریباً ہر چیز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غریب طبقہ بجٹ اور مہنگائی کے درمیان پیس کر رہ گیا۔ کون کون سی اشیاء مہنگی ہوئی، کس پر کتنا لگا ٹیکس؟ وفاقی بجٹ کے بعد 92 نیوز پر خصوصی رپورٹس کا سلسلہ جاری۔ نئے ٹیکس کے اطلاق کے بعد گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ پشاور کے ڈیلرز کہتے ہیں نئے ٹیکس کے نفاذ کے باعث کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حکومت نے آئی ایس آئی کو فون کال سننے اور ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا۔ آئی ایس آئی کو فون کالز کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ حکومت نے ایسا فیصلہ کر کے عملی طور پر اپنی شہرت کاٹ دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا رد عمل، خفیہ ایجنسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع کا فون ٹیپنگ کی اجازت کی حکومتی فیصلے کا دفاع، خواجہ آصف نے کہا عمر ایوب فون ٹیپنگ پر بانی پی ٹی آئی کے فرمودات بھی سن لیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس فیصلہ کن موڑ پر داخل۔ مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا پی ٹی آئی ٹکٹ الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیے۔ پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ مشترکہ انتخابی نشان کے لیے جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن نے نظریاتی کے ٹکٹ بھی قبول نہیں کیے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تشریح کی پابند ہے؟ جسٹس عطر من اللہ نے کہا سلمان اکرم راجہ پورا سچ نہیں بتا رہے۔ جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال پوچھا کیا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے سنی اتحاد کونسل میں جانا درست تھا؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا جب الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا تو سنی اتحاد کونسل میں جانا درست تھا۔ جیتی نشستوں سے زیادہ مخصوص سیٹیں دینا غیر قانونی ہے۔ خوشی ہوتی اگر کیس کا مختصر فیصلہ آ جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا جن کو عوام نے ووٹ دیا انہیں پارلیمان میں ہونا چاہیے، ان سیٹوں کو مال غنیمت نہ سمجھا جائے، ہم نے اپنا حق عدالت سے مانگا ہے۔ کنول شوزب بولی جس پارٹی کو ووٹ ملا مخصوص سیٹیں بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ علی محمد خان نے کہا الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کا نشان چھینا گیا، توقع ہے سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اور معروف شاعر، افسانہ اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی کی آج 18ویں برسی۔ احمد ندیم قاسمی نے 50 سے زائد یادگار کتابیں لکھی۔ فنی خدمات کے اعتراف میں احمد ندیم قاسمی کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ادبی افق پر ان کی تحریریں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہیں گی۔